اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ سیدنا حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں خبردار، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی عطا کیا ہے اور اس جیسی اس کے ساتھ یعنی حدیث مصطفیٰ بھی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، جس کی شہادت رب العالمین کا قرآن پیش کر رہا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل و جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ وحی نہیں فرما دیتے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرنا ہوگا، جس طرح کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تلک تم دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا طریقہ آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا، آپ کی حدیث پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت تک قرآن پاک سمجھ نہیں آنے پائے گا جب تک ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن پاک نماز ادا کیجیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیروں تک، اور صبح کے ٹائم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو، کیونکہ قرآن پاک کی کثرت کے تلاوت کرنے کے وقت یعنی صبح کے وقت رب تعالیٰ کے ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے کا ماحصل یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ارشاد فرما دیا سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیروں تک نماز ادا کرو، صبح کی نماز کے وقت قرآن پاک کی کس زیادہ تلاوت کرو، لیکن ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح ان کی کتنی رکعت ہیں اور کس انداز سے ادا کرنی ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجود کرنے ہیں، کیسے تحیات بیٹھنا ہے اور کیسے تشہد پڑھنا ہے، کیسے سلام پھیرنا ہے، یہ ساری کی ساری رہنمائی ہمیں حاصل ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان اور آپ کے طریقے سے اور آپ کی سنت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور بہترین طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی ہیں اور دونوں ہی منزل من اللہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ قرآن پاک وحی جلی ہے اور حدیث مصطفیٰ وحی خفی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن و حدیث کو ملا کے ایک ساتھ ملا کے نہیں سمجھیں گے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔